مولانا آزاد جمیل کی طرف اب آنا چاہوں گی۔ مولانا صاحب بتائے گا ہم سب کے لیے کہ اس دن ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے پرسہ دیں، نظر و نیاز کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلائیں، میٹھا کھلائیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت سے آگاہ کیجیے گا۔ جو میری نالج ہے، میں نے تو یہی سنا کہ اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے پورے ایک سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، جی مولانا آزاد جمیل صاحب، جی سگنل کا ایشو ہے تو آئی تھنک آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اس دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں، میں اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ جو میرے سننے میں آیا ہے یا جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو ایسا ہے کہ پورے ایک سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے، اتنی فضیلت ہے اس دن کے روزے کی۔ دیکھیں، یہ دن عاشور کربلا سے پہلے بھی محترم تھا، معظم تھا۔ اس دن کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے جس طرح سے یہود کو دیکھا کہ وہ ایک روزہ رکھتے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا 9-10 کا ملا ہے یا 10-11 کا ملا ہے، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اور فرمایا کہ یہ اور جو بنو اسرائیل تھے وہ اس لیے یہ روزہ رکھتے تھے کہ اس دن ہم فرعون کے شکنجے سے بچ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقی آزادی دی تھی، تو ایک شکرانے اور نذرانے کے طور پر وہ یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے زیادہ قریبی ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے تو ان کی شریعت میں اتنی ایڈیشن کی کہ وہ اب حقیقت پر رہی نہیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اس سنت کو فالو کرتے ہیں اور 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں، اور ان کی فضیلتیں بے انتہا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، جس دن امام علی مقام یعنی جو آج کا دن ہے، شہید ہونے سے قبل تک آپ روزے سے تھے، یعنی آپ نے یوم عاشور کا روزہ کربلا میں نہیں چھوڑا، تو آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ یہ روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں بھی بغیر اسباب کے، نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی کھانا، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی سنتیں مروی ہیں وہ ایک بھی حضرت امام حسین نے نہیں چھوڑی۔ اور جو آل رسول ہوتے ہیں ان کی 4 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، آل رسول خوبصورت ہوتا ہے، چونکہ حسن وہ اہل بیت سے ہے، تو آل رسول خوبصورت ہوتے ہیں، آل رسول سخی ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز، آل رسول بہادر ہوتے ہیں۔ اور ایک اعزاز جو آل رسول ہی کے نام اعمال میں اللہ نے کل قیامت تک لکھ دیا ہے کہ آل رسول قرآن و سنت پر جمنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ گھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا؟ تو حضرت علی تو بہادر دلیر، حضرت علی فرمانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ان کا نام رکھا ہے حرب، جنگجو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام ہے حسن۔ پھر 9 مہینے بعد حضرت امام حسین پیدا ہوئے، آپ نے پھر پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام ہے حسین۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ نام آدم کی نسل میں کسی کے آج تک نہیں رکھے گئے، یہ نام گویا اللہ پاک نے میرے اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ اور فرمایا ہر انسان کی نسل چلتی ہے اس کے بیٹے سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی سے۔ وہ یہاں بیٹی کو کتنا مقام ملا، وہ یہاں بیٹی کو کتنی عزت ملی۔ بالکل۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری جو میرا حلم ہے اور بردباری ہے وہ میرے بیٹے حسن کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری جرت اور شجاعت میرے بیٹے حسین کو دی ہے۔ تو یہ دیکھیں جو حلم اور بردباری ہے یہ سر سے لے کے کمر تک ہوتی ہے، جرت اور شجاعت کمر سے لے کے پیروں تک ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسن صلح کے میدان میں پیش رہے، یہ اللہ کے نبی کی وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی، اور آپ کی بات سچ اور حق ہے کہ میرا حلم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے حسن کو دی ہے، میری جرت اور شجاعت اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے حسین کو دی ہے۔ اب آپ آئیں یہ دیکھیں کہ جس طرح کربلا کے میدان میں آپ جمے ہیں، یہ تو جرت تھی، شجاعت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شبیہ ہے حضرت امام حسن سر سے لے کے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، امام حسین سر سے لے کے کمر تک امام علی کے مشابہ ہیں، صحیح، اور امام حسین کمر سے لے کے پیروں تک صحیح اللہ کے نبی کے مشابہ ہیں، اور امام حسن اچھا میں اس پہ مولانا صاحب معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں اس پہ آپ کو روک بھی رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے جو میں چاہ رہی تھی کہ میں اس میں ایڈ کر لوں، اور تھوڑا سا موقع پھر ساتھ میں ڈاکٹر جمیل راتھوڑ کو بھی مل جائے گا۔ ڈاکٹر جمیل، ہم نے یہ سنا ہے کہ امام عالی مقام جنت میں جو جوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، تو اس کا تھوڑا سا مطلب میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جنت کے جوان وہ کون سے ہوں گے جن کے سردار ہوں گے امام عالی مقام؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کا سوال اس ضمن میں ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام بھی ہوں گے، وہاں پر اصحاب رسول بھی ہوں گے، تو یقینی طور پر اوپر والے اپنا درجہ وہ رکھتے ہیں، لیکن جو امام عالی مقام کے ہم عصر ہوں گے اور ان سے درجے میں نیچے ہوں گے، امام عالی مقام ان سب کے سردار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر بادشاہ کسی کو اپنے کسی علاقے کا گورنر بنا دیتا ہے تو یقینی طور پہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ بادشاہت ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہی نہیں کہ گورنر جو ہے وہ اختیار والا ہے، دونوں معاملے ہیں کہ بادشاہ کا اپنا اختیار ہے، گورنر کا اپنا اختیار ہے۔ بیائن اسی طرح امام عالی مقام بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام علی مقام امام حسن اور حسین، جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید الشباب من اہل الجنہ، کہ میرے یہ بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ ان کی عمر 5 سال، 2.5 سال، 3 سال دونوں کی متفرق یہ ایج بنتی تھی۔ لہذا آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ خبر دے دی کہ میرے بیٹے یقینی طور پر جوانی کی عمر میں پہنچیں گے، اور دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ میرے یہ بیٹے تم تو اس دنیا کی سرداری مانگتے ہو، دنیا کی سرداری چھوٹی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ جنت وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات، کہ جتنی وسیع و عریض جنت کا سردار اگر کسی نے بنایا ہے تو فاطمہ کے لال حسن کو بنایا ہے، جناب حسین کو بنایا ہے۔ اور میں آپ کے توسط سے یہاں پر کچھ باطل ذہن والے یہ بھی کنسپٹ رکھتے ہیں کہ وہ جناب وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کتنا پڑھ لیں لکھ لیں لیکن ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا تو ادب صحابہ نہیں آئے گا، ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا تو ادب اہل بیت نہیں آئے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب اور حیا سے ہی یہ سارے ادب و آداب آتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس گھرانے کو کیا بادشاہت کی ضرورت تھی؟ کیا ان کے پاس سرداری نہیں تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو آپ نے فرمایا علی ہم سید العرب، علی تم سارے عرب کے سردار۔ فاطمہ تو زہرا آئی تو فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، میری فاطمہ سارے عالمین کی عورتوں کی سردار، معلوم و شوہر بھی سردار، ان کی زوجہ اور نبی کی بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی سردار۔ اور پھر اس کے بعد حسن حسین آئے تو کہا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ بالکل یہ شان ہے، یہ شان ہے ان کی جو جی آخری بات میں عرض کر دوں، اپنی بات آئی تو کہا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فقرہ، میں ساری اولاد آدم کا سردار۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ان کو سرداری کی ضرورت نہیں تھی،
یہ تو وہ خاندان ہے جو پیدا ہوتے ہی اللہ انہیں سردار اور بادشاہ بنا دیا کرتا ہے. صحیح، بالکل آپ نے بجا فرمایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.